السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج جو ہم کہانی پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے خواہش منزل ہی سہی۔ نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے۔ ایک شخص نے خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے پڑوسی لوحار کو بھی دیکھا کہ اسے بھی وہی درجہ مل گیا ہے جو حضرت عبداللہ بن مبارک کا تھا۔ پردہ میں جا کر لوحار کی بیوی سے پوچھا کہ کیا تیرا شوہر ایک عام مسلمان نہ تھا؟ اس نے جواب دیا کہ تھا تو ایک عام مسلمان، مگر وہ دو خاص عمل کرتا تھا۔ ایک خاص عمل یہ کہ لوہا کو کوڑتے ہوئے اگر ہتھوڑا اوپر اٹھا ہوتا تھا اور اذان کی آواز سنتا تھا تو وہیں نیچے پھینک دیتا تھا، اور نماز کے لیے اتنی سی بھی دیر گوارا نہ کرتا کہ لوہے کو ایک اٹھی ہوئی چوٹ ہی لگا دے۔ دوسرا عمل یہ کہ رات کو بچوں کے ساتھ چھت پر سوتے اور آہ بھرتے تھے کہ اگر میں تھکا نہ ہوتا تو میں بھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی طرح عبادت کرتا۔ یہ حسرت انہیں جنت میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے مقام تک پہنچا دی گئی۔ یہ حسرت و تمنا بڑی چیز ہے، نیکی کی حسرت رکھنا بھی بڑی کام کی چیز ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جئیں، لطف منزل نہ سہی، خواہش منزل ہی سہی۔ اور اسی طرح آج کی ہماری ایک اور دوسری سٹوری بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں، جو سٹوری کا عنوان ہے حضرت شاہ یعقوب صدر مدرس دیوبند سے کسی نے عرض کیا کہ انگریزوں کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے، کیا اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ ایک تسبیح پھیرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا تخت الٹ جائے گا، مگر اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پورے شہر والوں کو توجہ دوں تو تڑپا کر رکھ دوں، مگر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور چینل کو بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔